السلام علیکم۔ میرے چینل ملیحہ وائس اسٹوری پر خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بصرہ شہر میں ایک قصہ گو رہا کرتا تھا، یعنی قصہ سنانے والا، جس کا قد بہت چھوٹا تھا، بالکل 4 یا 5 سال کے بچے کے برابر۔ مگر اس کی زبان خوب چلتی تھی اور اس کا دماغ بھی بہت تیز تھا۔ وہ ایسے ایسے دلچسپ قصے کھڑ کر لوگوں کو سناتا تھا کہ سننے والے اسی کے ہو کر رہ جاتے تھے۔ یہ شخص پورے بصرہ شہر میں اپنی کہانیوں، قصوں، لطیفوں کے لیے مشہور تھا۔ لوگ ہر شام بازار میں اس کو ڈھونڈ کر خاص طور پر اس کے قصے سننے کے لیے آتے تھے۔ یہ لوگوں میں چھوٹا قصہ گو کے نام سے مشہور تھا۔ اس روز بھی لوگ چھوٹا قصہ گو اور دوسرے لوگوں کی کہانیاں سن کر شاداں و فراہاں اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے۔ رات کا سناٹا ہر طرف چھانے لگا تھا، بازار بھی سنسان ہو رہا تھا۔ اس عالم میں بصرہ کا شاہی درزی اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ دریا کے کنارے سیر و تفریح کے بعد لوٹ رہا تھا۔ جب اس کی گاڑی بازار میں سے گزری تو اس کی بیوی نے قصہ سننے کی فرمائش کی، مگر اس وقت تو سارے قصہ گو واپس جا چکے تھے۔ درزی نے ادھر ادھر متلاشی نظر سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اپنی گاڑی کو آگے بڑھاتا، اس کی نظر چھوٹے قصہ گو پر پڑی جو زیر لب کوئی گیت گنگناتا ہوا ایک طرف جا رہا تھا۔ درزی نے فوراً اس کو روک لیا اور قصہ سنانے کی فرمائش کی۔ اب تو وقت گزر چکا ہے جی، اور میں کھانا کھانے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے۔ چھوٹے قصہ گو نے معذرت کی۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، وہاں ہم آپ سے قصہ بھی سن لیں گے اور آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے۔ آج ہمارے گھر میں دریا کی تازہ مچھلی کا سالن بنا ہے۔ شاہی درزی کو تجویز پیش کی تو مچھلی کا ذکر سن کر قصہ گو کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ جھٹ سے ہاں کر کے دعوت قبول کر لی اور وہ اپنی کہانی کے ساتھ ان کے گھر دعوت اڑانے چل دیا۔ گھر پہنچ کر درزی نے قصہ گو کے سامنے تلی ہوئی مچھلی رکھی اور خود دونوں میاں بیوی قصہ سننے کے لیے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ قصہ گو نے ایک دلچسپ قصہ سنانا شروع کر دیا، ساتھ ہی بے تابی سے مچھلی کھانے لگا۔ اس کو بھوک نے اتنا ستایا ہوا تھا کہ وہ بڑے بڑے نوالے لے رہا تھا۔ ایک ایسا ہی نوالا قصہ سناتے ہوئے وہ خود بھی ہنسا اور وہ بڑا والا نوالا مچھلی کا بڑا سا کانٹے کے ساتھ اس کے گلے میں پھنس گیا، جس نے اسے نکلنے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ تو جیسے اس کے گلے میں جم ہی گیا تھا۔ اس کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، چہرہ لال ہو گیا اور آنکھیں باہر کو ابل آئیں۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی کچھ مدد کرتا اور الٹ کر پیچھے زمین پر گر پڑا اور بالکل بے حس و حرکت ہو گیا، معلوم ہوتا تھا کہ مر چکا ہے۔ شاہی درزی اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو اسے قصہ گو کی سانس رکی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے سمجھا کہ چھوٹا قصہ گو مر گیا ہے۔ ہلا جلا کر دیکھا مگر جسم میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی تو وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، ارے یہ ہم سے کیا ہو گیا؟ یہ آدمی ہمارے گھر بطور مہمان آیا تھا اور ہم نے اسے مار دیا۔ اب اس کے قتل کا جرم میں بادشاہ کے سپاہی مجھے گرفتار کر لیں گے۔ شہر میں میری عزت 2 کوڑی کی بھی باقی نہیں رہے گی، میں تو بدنام ہو جاؤں گا۔ درزی کی بیوی بھی اس صورتحال پر بہت پریشان ہو گئی۔ دونوں نے سر جوڑ کر مشورہ کیا کہ کس طرح اس قصہ گو کی لاش سے چھٹکارا حاصل کریں، ورنہ سارا الزام انہی پر آئے گا۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور پھر قصہ گو کی لاش کو ایک پرانے غالیچے میں لپیٹ دیا۔ اس غالیچے کو درزی نے اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور دونوں میاں بیوی گھر سے نکل آئے۔ ان کا خیال تھا کہ اس لاش کو کسی سنسان گلی میں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ بصرہ شہر کی گلیاں رات کے وقت سنسان اور تاریک ہو چکی تھیں۔ انہوں نے ایک تاریک گوشے کو مناسب جان کر جب وہاں اس لاش کو چھوڑنا چاہا تو اچانک ایک عورت وہاں آ گئی اور ان کے کندھے پر غالیچہ دیکھ کر بولی، ارے یہ کون ہے اور کیا ہوا ہے اسے؟ ہمارا بچہ بیمار ہے اور ہم کسی طبیب کی تلاش میں ہیں۔ درزی نے بنا سوچے سمجھے کوئی بہانہ بنا دیا۔ وہ عورت شاہی طبیب کی کنیز تھی اور اسی کام کے لیے باہر نکلی تھی۔ جب اس نے بیمار کا سنا تو اس نے اس کی مدد کا فیصلہ کر لیا اور بولی، میرے آقا طبیب ہیں، آؤ میرے ساتھ چلو، وہ تمہارے بچے کا علاج ضرور کر دیں گے۔ دونوں میاں بیوی غالیچے میں لپیٹے ہوئے لاش کو لے کر اس کنیز کے پیچھے پیچھے چل دیے، جو ان کو لے کر ایک بڑے سے گھر کے باہر پہنچی۔
جس کا دروازہ بہت اونچا تھا۔ دروازے تک پہنچنے کے لیے اس کے سامنے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ کنیز نے ان کو وہی باہر رکنے کا اشارہ کیا اور بولی، میں اندر جا کر آقا کو مریض کا بتاتی ہوں، آپ یہیں انتظار کریں، جب وہ بلائیں تو پھر آپ اپنے بچے کو لے کر اندر آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ گھر کے اندر چلی گئی۔ کنیز کے گھر کے اندر جاتا ہی درزی نے پھر پھرتی دکھائی اور سب سے اوپر والی سیڑھی پر دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ قصہ گو کی لاش کو کھڑا کر دیا اور خود اپنا غلیچہ لے کر وہیں بیوی سمیت رفو چکر ہو گیا۔ مریض کا سن کر طبیب عجلت میں باہر نکلا۔ گھر کا دروازہ باہر کی جانب کھلتا تھا۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا تو چوکھٹ کے ساتھ کھڑی لاش اس کے ٹکرانے کی وجہ سے لڑکتی ہوئی نیچے گلی میں جا گری۔ طبیب دوڑ کر نیچے اترا، دیکھا تو ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا گیا اور سر پیٹنے لگا، اوہ یہ میں نے کیا کر دیا، ایک مریض میرے پاس علاج کروانے کے لیے آیا اور میں نے اسے ہی مار دیا۔ لوگ اس بارے میں سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ جب بادشاہ کے سپاہی مجھے گرفتار کر کے لے جائیں گے تو میری ساری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ اب میں کیا کروں؟ طبیب اس لاش کو فوراً اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لے گیا اور سوچنے لگا کہ اس سے اب جان کیسے چھڑواؤں۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے لاش کو اٹھا کر اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے پڑوسی کے صحن میں پھینک دیا۔ اس کا پڑوسی بادشاہ کے باورچی خانے میں کھانا پکانے کا کام کرتا تھا۔ اس کے صحن میں آٹے کے تھیلے اور شکر کی بوریاں پڑی رہتی تھیں۔ چھوٹے قصہ گو کی لاش ان بوریوں کے اوپر جا گری۔ دھماکے کی آواز سن کر شاہی باورچی چوکنا ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر اس نے ایک موٹا سا ڈنڈا سنبھالا اور دبے پاؤں صحن میں آ گیا۔ وہاں اسے قصہ گو کی لاش دکھائی دی تو وہ سمجھا شاید یہ کوئی چور ہے جو بوریوں پر جھکا ہوا ہے۔ غصے میں آ کر اس نے ڈنڈا پوری قوت سے اس کی کمر میں دے مارا۔ لاش زمین پر آ گری۔ باورچی نے ذرا جھک کر غور سے دیکھا تو لاش کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ سوچنے لگا، یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، شاید یہ غریب شخص کچھ آٹا وغیرہ یا شکر مانگنے آیا تھا میرے گھر اور میں نے اسی کو ہی مار دیا۔ اب اس قتل پر میرے ساتھ کیا ہوگا؟ شہر میں میری جو عزت بنی ہوئی ہے اس کا کیا ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد شاہی باورچی نے اس لاش کو اٹھایا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ بصرہ شہر کی گلیاں سنسان پڑی تھیں کیونکہ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ تاریک اور سنسان گلیوں میں چلتا ہوا وہ نہر کے کنارے پہنچ گیا۔ وہ اس لاش کو نہر میں پھینک دینا چاہتا تھا۔ جو ہی وہ اس کے پاس میں پانی میں پھینکنے لگا تو اس کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی شخص اپنی بے سری آواز میں گانا گاتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ شاہی باورچی نے ڈر کے مارے لاش کو وہیں چھوڑا اور خود بھاگ گیا۔ دوسری طرف وہ گاتا ہوا شخص جو ایک مہاجن تھا اور لوگوں کو سود پر قرضے دیتا تھا، لاش کو یوں رستے پر پڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے سمجھا کہ کوئی چور ہے جو اس کو لوٹنے کے لیے اس کا راستہ روکے پڑا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے قصہ گو کی لاش کو کندھے سے دبوچا اور اس کا سر زور زور سے زمین پر مارنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی شور مچانا شروع کر دیا، چور چور! اس کا شور سن کر قریب ہی موجود ایک چوکیدار فوراً لپک کر وہاں پہنچا اور دیکھا کہ مہاجن کسی کو دبوچے اس کا سر زمین پر پٹک رہا ہے۔ چوکیدار نے چھوٹے قصے گو کو پہچان لیا اور وہ چیخنے لگا، تم سود خور مہاجن، تم نے اسے قصہ گو کو قتل کر دیا، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اور اس چوکیدار نے مہاجن کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا۔ دوسرے دن صبح سویرے بصرہ کے بازار کے باہر بے شمار لوگ جمع تھے۔ آج بادشاہ نے اپنے دربار اس جگہ لگایا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے سارے وزیر اور وزیر اعظم بھی موجود تھے۔ قریب ہی ایک چھوٹے چبوترے پر چھوٹے قصہ گو کی لاش پڑی تھی اور سامنے سود خور مہاجن زنجیروں میں جکڑا ہوا سر جھکائے کھڑا تھا۔ تم سود خور مہاجن، وزیر اعظم بولا، آج تم نے اس پرامن شہر کی ان گلیوں میں بلا وجہ قتل کر دیا ہے۔ تم نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے جو لوگوں میں خوشیاں بانٹتا تھا۔ بولو اب تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ مہاجن بولا، حضور میں گناہ گار ہوں، آپ مجھے سزا دے سکتے ہیں، میں اپنے اس جرم پر سخت نادم ہوں۔ بادشاہ کے حکم سے اس مہاجن کو پھانسی کے تختے تک لایا گیا اور پھندا اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ قریب تھا کہ جلاد رسی کھینچ کر اس کو پھانسی دے دیتا۔ ہجوم سے ایک آواز ابھری، رک جاؤ، رسی مت کھینچو، یہ شخص بے گناہ ہے، اسے آزاد کر دو، اصل مجرم میں ہوں، مجھے سزا دو۔ پھر ہجوم سے نکل کر شاہی باورچی بادشاہ کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اس قصہ گو کو میں نے قتل کیا ہے کیونکہ یہ میرے گھر سے آٹا اور شکر چوری کر رہا تھا۔ جب میں نے اسے نہر کے کنارے چھوڑا تو یہ میرے ڈنڈے کے وار سے ہی مر چکا تھا۔
تم تو شاہی باورچی ہو اور تم پچھلے کئی برسوں سے شاہی باورچی خانے کے لیے کھانے کی چیزیں مہیا کر رہے ہو۔ تم نے ایک غریب آدمی کو قتل کر دیا۔ تمہیں اس جرم میں پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، وزیر اعظم بولا۔ اب شاہی باورچی کو پھانسی گھاٹ پر لایا گیا اور مہاجر کی گردن سے پھندا نکال دیا گیا اور اس کی گردن میں ڈال دیا گیا۔ وہ مرنے کو تیار تھا کہ اچانک ہجوم میں سے ایک اور چیختی ہوئی آواز ابھری، بادشاہ سلامت، شاہی باورچی بے گناہ ہے، اسے چھوڑ دیجیے، میں مجرم ہوں، مجھے سزا دیں۔ یہ آواز شاہی طبیب کی تھی۔ وہ ہجوم سے نکل کر آگے آیا اور کہنے لگا، اس قصہ گو کا قتل میرے ہاتھوں ہوا ہے۔ اس وقت مر چکا ہے جب میں نے اسے پڑوسی شاہی باورچی خانے کے صحن میں پھینکا تھا۔ میرے دروازے کی ٹھوکر لگنے سے یہ میرے گھر کی سیڑھیوں کے اوپر سے گرا اور مر گیا۔ تم تو شاہی طبیب ہو، وزیر اعظم حیران ہو کر بولا۔ تم نے کئی مواقع پر بادشاہ سلامت کا علاج کیا ہے، کیا تم نے اپنا ایک مریض مار دیا؟ اس جرم میں تمہیں پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ نیا حکم سن کر پھانسی دینے والے جلاد ایک بار پھر رک گئے۔ اب شاہی طبیب کو پھانسی کے پھندے کے پاس لے جایا گیا اور شاہی باورچی کی گردن سے پھندا نکال کر طبیب کی گردن میں ڈال دیا گیا۔ وزیر اعظم نے جلاد کو اشارہ کیا کہ رسی کھینچ دو، مگر اسی وقت ہجوم میں ایک بار پھر ہلچل مچی اور کوئی چیخا، بادشاہ سلامت، یہ شخص بھی بے گناہ ہے، اسے چھوڑ دیں اور مجھے سزا دیں، یہ جرم مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ شاہی درزی ہجوم سے نکل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اس قصہ گو کا قتل میرے ہاتھوں ہوا ہے۔ شاہی طبیب بالکل بے گناہ ہے۔ کل رات یہ چھوٹا قصہ گو ہمارے گھر آیا تھا تاکہ مجھے اور میری بیوی کو کہانی سنا سکے۔ ہم نے اس کو کھانا کھلایا مگر مچھلی کا کانٹا اس کے گلے میں پھنس گیا، جس کے چبھتے ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ ہماری غلطی کی وجہ سے مرا ہے۔ ہم لوگ ہی اسے شاہی طبیب کے دروازے پر چھوڑ آئے تھے۔ شاہی درزی کی ساری بات سن کر وزیر اعظم کہنے لگا، تم تو وہی درزی ہو جو پچھلے کئی برسوں سے بادشاہ اور شاہی خاندان کے کپڑے سی رہا ہے۔ تم نے بھی ایک جرم کیا ہے، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، تمہیں پھانسی کی سزا ملے گی۔ اب سپاہی درزی کو پکڑ کر پھانسی کے پھندے کے پاس لے گیا اور جلاد رسی اس کے گلے میں ڈال کر کھینچنے کو تیار ہو گیا۔ آخرکار اصلی مجرم کو سزا ملنے ہی والی تھی تو پھر کوئی چیخا، یہ بے گناہ ہے، اسے آزاد کر دو، بس اب بہت ہو گئی۔ یہ دربار ہے، کوئی کھیل ہے یا تماشا ہے؟ اب کون بولا ہے؟ بادشاہ غصے سے چلا اٹھا۔ اس دفعہ جو بولا تھا وہ ایک عقل مند بوڑھا شخص تھا۔ اس کی لمبی سفید داڑھی تھی۔ وہ فقیر کی لاش کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ جھک کر ادب سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، روکنے کی معافی چاہتا ہوں مگر اس چھوٹے قصہ گو کی موت ایک راز ہے۔ کیسا راز؟ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا تو عقل مند بوڑھا کہنے لگا، بادشاہ سلامت، وہ راز یہ ہے کہ یہ چھوٹا قصہ گو مرا نہیں ہے بلکہ یہ زندہ ہے۔ دیکھیں، یہ ابھی بھی سانس لے رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کندھے پر لٹکے تھیلے سے لوہے کی بنی ایک لمبی چمٹی اور مرہم کا ایک برتن نکالا۔ تھوڑی سی مرہم لے کر اس نے چھوٹا قصہ گو کے گلے پر مالش کی اور پھر چمٹی اس کے منہ میں ڈالی اور مچھلی کا کانٹا باہر نکال لیا کھینچ کر۔ جوں ہی کانٹا باہر نکلا، چھوٹا قصہ گو اپنی گردن مسلتا ہوا کھانستا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سارا ہجوم میں شور مچ گیا۔ ہر کوئی حیران تھا۔ قصہ گو بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں کس کا شکریہ ادا کروں؟ اس کا جس نے کانٹا پھنسنے کے بعد مجھے گھر سے باہر پھینک دیا، اس کا جس نے ٹھوکر مار کر مجھے سیڑھیوں سے نیچے پھینک دیا، اس کا جس نے ڈنڈے سے میرے کمر پر خوب زور سے ضرب لگائی، اس کا جس نے میرے سر کو زمین پر زور زور سے پٹخا، یا اس کا جس نے کانٹے کو میرے گلے سے کھینچ کر نکالا اور مجھے ٹھیک کر دیا، مگر نہیں، شکریہ اس خدا کا جس نے مجھے اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی نئی زندگی دی۔ میں نے اس سے زیادہ عجیب اور دلچسپ واقعہ پہلے کبھی نہیں سنا۔ اسے لکھو اور شاہی کتب خانے میں محفوظ کر دو۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا۔ شاہی درزی کو بھی آزاد کر دیا گیا اور بادشاہ نے چھوٹے قصہ گو کو شاہی قصہ گو مقرر کر دیا اور وہ ہر روز شام کے بعد شاہی محل میں بادشاہ کو قصہ سنانے پر مامور ہو گیا۔ یوں وہ لوگوں کو قصہ سناتے سناتے خود ایک دلچسپ قصہ بن گیا۔